جب قدرت تمہیں تمہاری منچاہی چیزوں سے محروم رکھتی ہے یا تمہیں دے کر واپس لے لیتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ تم دنیا کی ہر نعمت سے محروم کر دیے گئے ہو یا تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آیا، جبکہ بدلے میں تمہاری سوچ سے کہیں بڑھ کر دیا جاتا ہے، جس کے شارح تو اللہ خود قرآن میں دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ بادل اوپر اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمانوں میں پھیلا دیتا ہے اور انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کے قطرے بادل سے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور یہ بارش وہ اپنے جن بندوں پر چاہتا ہے برساتا ہے، تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس تھے۔ اگر تم ذرا غور کرو تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چیزوں سے ناواقفیت کی بنا پر تم اپنے قیاس و گمان سے ہی نتائج مرتب کر لیتے ہو، تو تاریکی چھٹنے کے بجائے تم پر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، اگر تم اپنی کوششوں اور محنتوں کو کسی طور برابر ہوتے نہیں دیکھ پا رہے یا اس کا نتیجہ برعکس نکلتے دیکھو، مگر اس کے بعد بھی تم اللہ پر بھروسہ ٹوٹنے نہیں دیتے، تو جان رکھو کہ کارزار حیات میں کی گئی تمہاری یہ دوڑ دھوپ اللہ ضائع نہیں کرے گا، بلکہ تمہاری حقیقت سے آگاہی اور اللہ پر یقین کہ جو رب کرے سو ہو تمہیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے گا جو اللہ کی خاص عنایات کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اگر آج تمہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تو اس وقت کو یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف نکلے تو انہیں راستہ معلوم نہیں تھا، اور پہاڑوں کے طویل سلسلوں میں وہ تن تنہا چل رہے تھے۔ وہاں نہ کوئی رہبر تھا اور نہ رفیق سفر، بس اللہ کے بھروسے چل پڑے۔ انہوں نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ اکیلے جانا ممکن نہیں، منزل پر پہنچ نہیں پاؤں گا، مگر خوب دیکھو کہ ان کے اختیار میں جو تھا انہوں نے اسی پر عمل کیا، قدم اٹھایا، ہمت باندھی اور چل پڑے، اور اس کا نتیجہ صرف اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی دستگیری فرمائی اور انہیں منزل مقصود پر پہنچا دیا۔ تو اگر تم بھی اپنے عزم اور حوصلے سے کام لوگے تو عنقریب اللہ کی رحمت تمہاری طرف ضرور متوجہ ہوگی۔ اللہ خود تم سے فرماتا ہے، غم نہ کھاؤ، امید نہ ہارو، ہمت کو پس پش نہ ڈالو، بے شک مشکلوں کے طوفان میں اللہ کی مدد سب سے قریب ہوتی ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں کو قبول کب کرتا ہے؟ تو سنو، جو دل اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑنا یا اپنانا سیکھ لیتا ہے تو اللہ خود اس کی زندگی میں ایک نیا اور بہترین موڑ دے دیتا ہے، کیونکہ تمہارا رب اپنے حکم کی تابعداری کرنے والوں کو بے سکون اور محروم نہیں چھوڑتا۔ دیکھو، زندگی اداسی سے بہت آگے کی چیز ہے۔ جو تمہیں چھوڑ جائے اسے چھوڑ دو، جو تمہیں توڑ جائے اسے معاف کر دو، جو تمہارے احساس اور جذبات کی قدر نہ کر سکے اس کے سامنے خاموشی اختیار کر لو، اور کسی کے جانے کا دکھ کرنے کے بجائے صحیح وقت کا انتظار کرو، کیونکہ دوسروں کو راضی کرنا تمہارے لیے لازم نہیں، تم اللہ کو راضی رکھو کافی ہے، اور جان لو کہ کچھ دیر ہی صحیح مگر اس صبر کا معجزہ تمہیں ضرور ملے گا۔ اور جانتے ہو کہ زندگی میں معجزات آخر کب ہوتے ہیں؟ کہ جب تم زمانے کے آگے جھکنے کے بجائے، در در جھولی پھیلانے کے بجائے، لوگوں کے آگے گرنے کے بجائے اس عظیم رب پر کامل یقین رکھ کر صرف اس کے آگے جھکنا شروع کر دیتے ہو، تو جان لو کہ عنقریب اللہ تم پر اپنا کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے مخاطب ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے اور ان سے امیدیں جوڑ رکھی ہیں، اس کی مثال ایک مکڑی جیسی ہے، وہ بھی ایک گھر بناتی ہے، مگر سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ تم جانتے کہ اللہ کی مشیت ساری مشیتوں پر غالب ہے، اور اس رب نے جو چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں وہ خود تمہیں تلاش کر رہی ہیں،
یقین رکھنا وہ تمہیں مل کر رہیں گی۔ تم اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے محبت، سلامتی اور رزق کی طلب لگا کر خود کو کبھی نہ تھکانا، کیونکہ یہ تمام چیزیں تمہیں انسانوں سے نہیں بلکہ صرف اپنے رب سے مانگنے پر ملتی ہیں۔ یاد رکھو یہ موسم کی سختیاں محض اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتی ہیں، کیونکہ کبھی کبھی رحمتیں ان راستوں سے داخل ہوتی ہیں جو تمہیں انتہائی مشکل اور دشوار گزار لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ممکنات کے سب دروازے بند ہو جانے پر غیب کی وہ کھڑکیاں کھلتی ہیں جو تمام زمینی رکاوٹوں کو بے اثر کر دیتی ہیں۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ آخر میرے نصیب میں اتنی آزمائشیں کیوں، تو یاد رکھو کہ اس مایوسی کو اللہ نے کفر قرار دیا ہے۔ اگر تم اس وقت یہ سوچ لو کہ ہر آزمائش تمہارے نصیب میں ایک بہترین ریوارڈ لے کر آتی ہے، تمہاری یہی سوچ اللہ کی مدد کے راستے بنا دیتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی، اور جانتے ہو کہ وہ کون سا ایک خاص اشارہ ہے جو تمہاری دعاؤں پر کن کی مہر لگوا دیتا ہے کہ جب تم اپنے اوپر آئی آزمائش کو بطور تنبیہ محسوس کرنے لگو اور تم اللہ سے معافی کے طلبگار بننے لگو، تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری مانگی دعاؤں پر راضی ہو چکا ہے۔ رب کریم تمہیں قرآن میں خود اس کا اشارہ دے رہا ہے کہ جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ ایسے لوگوں کی برائیاں اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور وہ بڑا غفور و رحیم ہے، اور اللہ کے جو وعدے اہل ایمان کے لیے ہیں وہ انہیں مل کر ہی رہتے ہیں۔ مولانا رومی کیا خوب فرماتے ہیں کہ اگر دنیا والوں کی طرف سے تم پر تمام دروازے بند کر دیے جائیں تو اللہ تمہیں ایسا پوشیدہ اور حیران کن راستہ ضرور دکھائے گا کہ جس کے بارے میں تم ابھی لا علم ہو۔ وہ جو زمین سے دور آسمانوں پر ہوتا ہے کسی گہرے مقصد اور گہری پوشیدگی کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ ہی تمہارے تمام معاملات کا متولی ہے۔ وہ سمیع و علیم اپنی مدد و نصرت کے تمام پراسرار دروازے کھولے خود تمہارا منتظر ہے۔ جو تو نے اللہ سے لو لگائی تو دل میں خوف زوال کیسا، کہ جس کشتی کو تھام لے وہ تو ڈوبنے کا سوال کیسا۔ اللہ سے مانگو اور بار بار مانگو کیونکہ وہی دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ تو تم بھی یہ یقین رکھو ان قریب اللہ تمہیں آنے والے بہترین دن دکھائے گا اور تمہارے نصیب میں ایسا لکھے گا کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی مانگی ایک ایک دعا پر اپنا کن فرمائے اور آپ کی آزمائش کو جلد ختم کر کے آپ کو راحت اور سکون عطا فرمائے، آمین۔